السلام علیکم دوستوں، آج کل سوشل میڈیا پہ اور کرپٹو سرکل میں ایک بہت بڑی چرچا چل رہی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے اور معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب، جو کہ دارالعلوم کراچی کے سربراہ اور بڑے اچھے عہدے پر فائز ہیں، انہوں نے کرپٹو کرنسی، کرپٹو ٹوکن اور یہاں تک کہ اسٹیبل کوئن جیسے USDT کو بھی شریعہ کے مطابق ناجائز قرار دے دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، ہر حرام ناجائز ہوتا ہے، لیکن ہر ناجائز حرام نہیں ہوتا۔ حرام کا لفظ یہ فقہا کی ایک اصطلاح ہے، یعنی وہ چیز جس کی ناجائز ہونے کی دلیل بہت قوت سے ثابت ہو، جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ذرا گاڑا لفظ ہے، سخت لفظ ہے، اور جو ویسے مجتہد کی نظر میں ایک چیز الاؤ نہیں ہے اسلام میں، تو وہ مجتہد اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، فقہا اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، یعنی ایسی چیز ہے جس کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو۔ تو حرام کا لفظ صرف ایک تھوڑا سا سخت لفظ ہے۔ سخت لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت نے اس بارے میں بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے، جیسے شراب ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا ہے، جیسے زنا ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی اختلاف ہو فقہا کا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناجائز کا لفظ تھوڑا سا ہلکا ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ ناجائز کا مطلب بھی ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس، اور حرام کا مطلب بھی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس۔ اب ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فتوے کی 3 بڑی وجوہات، جو کہ عام طور پر سوشل میڈیا اور ہر جگہ پہ ہماری ریسرچ کے مطابق یہ 3 بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں کہ جس کی بنا پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کرپٹو یا بٹ کوئن کو ناجائز قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ مال کا نہ ہونا۔ نمبر 2 غرر۔ نمبر 3 قمر۔ تو آئیں اب تینوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ مال کا نہ ہونا۔ شریعہ کے مطابق کسی چیز کا مال یا ویلتھ ہونا ضروری ہے، جس طرح سے سونا، چاندی، زمین، گندم، چینی، آٹا یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، جو کہ ٹینجیبل چیزیں ہیں، جو کہ ہم چھو سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اپنی فزیکل موجودگی کو بیان کرتی ہے۔ حقیقت یا فزیکلی موجودگی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ریزن ہے کرپٹو کا کہ مفتی صاحب کے مطابق یا ویسے بھی اس دنیا میں کرپٹو کی حقیقی یا فزیکل موجودگی نہیں ہے۔ یہ صرف ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں فرضی نمبر کا اندراج ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، لیکن موجودگی یا اس کی فزیکل ایگزسٹنس اس دنیا میں نہیں۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ۔ اس کے بعد دوسری وجہ ہے غرر۔ غرر ایک عربی لینگویج کا لفظ ہے۔ غرر کی معنی ہے غیر یقینی۔ کرپٹو مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال بہت ہی زیادہ ہے۔ آج ایک کوئن کی قیمت لاکھوں میں ہے تو کل 0 ہو سکتی ہے۔ اس میں سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں بٹ کوئن کے اپنے ہی ریٹ کے اندر یا اس کے چارٹ کے اندر نظر آتی ہے کہ جو بٹ کوئن کچھ ٹائم پہلے 1 لاکھ عبور کر چکا تھا، وہ اس وقت اپنی 50% سے بھی زیادہ نیچے گر چکا ہے۔ اس کی یہ وجہ یعنی کہ اگر اس دنیا میں اس کی بائنگ ختم ہو جائے تو یہ 0 پہ آ سکتی ہے، اور اس کے سب سے زیادہ
اس کے سب سے زیادہ آپ کو ایویڈنسز بھی ملیں گے. اس طرح کی بہت ساری کوئنس آئیں جو کہ بڑے اچھے ریٹ پر گئیں اور اس کے بعد وہ زیرو پہ آ گئی. یہ بہت زیادہ اس کرپٹو مارکیٹ میں آپ کو مل بھی جائے گا اور دیکھ بھی سکتے ہیں بآسانی. آئیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تیسری وجہ، کمر. کمر اسپیکیولیشن. اس مارکیٹ میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر یعنی کہ گیمبلنگ کے طریقے سے ملتی جلتی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ گیمبلنگ ہے یا پھر یہ سٹے بازی ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی مطابقت رکھتی ہے جہاں لوگ صرف پرائز بڑھنے یا گرنے پر پیسہ لگاتے ہیں. آئیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے فتوے کے اندر مثالیں دے کر جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے اس طریقے سے اس فتوے کے مطابق ناجائز ہیں. جس چیز کو آپ یو ایس ٹی ٹی یا بٹ کوئن یا کسی بھی کرپٹو کے اگینسٹ پرچیز کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں وہ ایک ناجائز طریقہ ہے. آئیں اس فتوے کے مطابق جو مثالیں دی گئی ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے یعنی کہ دارالعلوم کراچی سے وابستہ ہیں، تو ان کی مثالیں بھی اس میں ایگزیکٹلی تعلیم اور خرید و فروخت جو کہ تعلیم کے مطابق ہیں اس میں دی گئی ہیں. آئیں اور بآسانی الفاظ میں ہم ان کو سمجھتے ہیں. پہلی مثال، اگر کسی نے کرپٹو یا یو ایس ٹی ٹی کے ذریعے کوئی کتاب، لیپ ٹاپ یا کوئی بھی فزیکل سامان خریدا ہے تو شریعہ کے مطابق وہ ٹرانزیکشن باطل ہے یعنی کہ انویلڈ. وہ شخص اس سامان کا اصلی مالک نہیں بنا اور اسے وہ سامان اصلی مالک کو واپس کرنا ہوگا. یعنی کہ اگر میں نے کرپٹو یا یو ایس ٹی ٹی یا بٹ کوئن کے دے کر کوئی کتاب، لیپ ٹاپ یا کوئی سامان خریدا ہے تو اس فتوے کے بعد وہ باطل ہے، انویلڈ ٹرانزیکشن ہے، وہ جائز نہیں ہے. اگر میں نے لے لیا ہے تو مجھے چاہیے میں اس اصل دیے ہوئے جس مالک سے میں نے خریدا ہے یا لیا ہے اس کو واپس کر دوں، کیونکہ اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں. کہ اگر آپ نے کرپٹو سے کوئی آن لائن کورس خریدا تو اس کورس سے سیکھنا اور اسے استعمال کرنا ناجائز ہے. آپ اگر یو ایس ڈی ٹی، بٹ کوئن یا کسی بھی کرپٹو کی ایکسچینج یعنی کہ دے کر اور کوئی آن لائن کورس بھی اگر آپ خریدتے ہیں تو اس سے کچھ سیکھنا یا اسے استعمال کرنا ناجائز ہے. آپ کو وہ ڈیجیٹل ڈیٹا اپنی ڈیوائس سے ڈیلیٹ کرنا لازمی ہے. یعنی کہ جو ڈیٹا آپ نے خریدا ہے جو کہ فزیکل حالت میں موجود نہیں، آپ کی ڈیوائس میں سیو ہے تو وہ واپس نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ اپنی ڈیوائس، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا کسی بھی ایسی ڈیوائس میں جہاں پہ اس کی موجودگی ہے جو وہاں پہ سیو ہوا ہے وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کرنا لازمی ہے. اس فتوے کے بعد گورنمنٹ ان ایکشن آئی ہے کیونکہ کرپٹو کرنسیز کو ٹریڈ کرنے کے لیے جو ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے پراپر ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک ادارہ بنایا جا چکا ہے جس کو PVARA کہا جاتا ہے، پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی، جس کے چیئرمین ہیں بلال بن ثاقب. یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک مذہبی فتویٰ ہے، پاکستان کا قانون نہیں ہے. اس فتوے کے بعد ایک بہت بڑا اپڈیٹ یہ آیا ہے کہ پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی PVARA کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے خود مفتی تقی عثمانی صاحب سے ٹیلی فونک بہت ہی تفصیلی بات کی ہے
انہوں نے مفتی صاحب کے ساتھ بلاک چین، ویب 3 اور ڈیجیٹل ایسیٹس کے شرعیہ اسٹیٹس پر گہری گفتگو کی ہے تاکہ عوام کو صحیح معلومات دی جا سکے اور غلط معلومات سے بچایا جا سکے اور قانونی اور مذہبی معاملات کو بہتر کیا جا سکے۔ اور اس ٹیلی فونک ڈیٹیل کال کی تصدیق کی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی یا اپنے بہت ہی قریبی شاگرد نے۔ چیئرمین بلال بن ثاقب کی بہت ہی تفصیلی گفتگو ایک ٹی وی چینل کے پر۔ انتہائی معزز مہمان ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ بتائیے گا مفتی صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا، جن کنسرنز کا تذکرہ مفتی صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا اب وہ ملاقات کے بعد دور ہو گئے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعمیری اور بڑی مفید ملاقات ہوئی ہے۔ جی دیکھیں، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلسل بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں بار بار سوالات پوچھے جا رہے تھے، تو ایک سوال کے جواب میں، ایک مخصوص سچویشن کے اندر سوال کے جواب میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے دستخطوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی سے یہ فتویٰ ابھی حال ہی میں یعنی جون 2026 میں جاری ہوا کہ ہماری اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ محض کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے، چاہے وہ USDT کی صورت میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں ہو۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ کرپٹو کرنسی جائز نہیں ہے، اس سے خرید و فروخت کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ آج جس ملاقات کا آپ تذکرہ فرما رہی ہیں، تو اصل بات یہ کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی بلکہ ایک تفصیلی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، صحیح۔ اور اس میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر کرپٹو کرنسی کے پیچھے کوئی ایسٹس ہو، اثاثہ ہو یا حکومتی سرپرستی اور توثیق ہو تو پھر اس پر غور ہو سکتا ہے، جس پر بلال بن ثاقب صاحب نے حکومتی اقدامات کا حوالہ دیا اور ایکٹ کا بھی حوالہ دیا۔ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلم نے فرمایا کہ حکومت اس سلسلے میں جو کچھ اقدامات کر رہی ہے وہ اور جو ایکٹ ہے میں اس پر پہلے غور کروں گا اور وہ اقدامات بھی سامنے لائے جائیں، آن بورڈ کیا جائے اور شرعی طور پر جامع تجزیہ اور جائزہ اسی کے بعد ہی لیا جا سکے گا۔ اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ بلاک چین، ڈیجیٹل اثاثے، اسٹیبل کوائنز اور حقیقی ریئل ایسٹس پر مبنی ٹوکنائزڈ اثاثے، یہ مختلف نوعیت کی ٹیکنالوجیز پر مشتمل ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ ان کا صرف ایک ہی زاویے سے جائزہ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ٹیکنیکل نوعیت کے اعتبار سے باریک بینی سے جامع شرعی جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید بھی غور ہوگا اور اس کی اصل حقیقی شرعی صورتحال اور پوزیشن مزید واضح ہو سکے۔ یہاں ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک مذہبی فتویٰ ہے، پاکستان کا قانون نہیں۔ اگر آپ عالم دین کے مطابق اپنی انکم کو حلال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس فتوے پر ضرور غور کرنا چاہیے۔